السلام علیکم پیارے دوستوں، ہمارے چینل کلاک پر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عورت کی حیثیت یونان میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ یونان میں عورت کی زندگی کا مقصد صرف یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ مرد کی غلامی اور خدمت کرے۔ یونانی عموماً عورتوں کو ایک درجہ کم مخلوق سمجھتے تھے، جن کا مصرف صرف خانہ داری اور ترقی نسل تھا۔ ان کا عقیدہ تھا آگ سے جل جانے اور سانپ کے ڈسنے کا علاج ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا مداوع محال ہے۔ بحیثیت مجموعی باسمت یونانی بیوی کا مرتبہ پست تھا۔ اس کی زندگی مدت العمر غلامی میں بسر ہوتی تھی، لڑکپن میں اپنے والدین کی، جوانی میں اپنے شوہر کی، بیوگی میں اپنے فرزندوں کی۔ انتھینیا کا قانون یتیم لڑکیوں پر خاص طور سے مہربان تھا، لیکن بس ان باتوں کے سوا کوئی شے حقوق نسواں کی تائید میں نہیں پیش کر سکتی۔ افلاطون نے بلا شبہ مرد و عورت کی مساوات کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ تعلیم محض زبانی تھی۔ عملی زندگی اس سے بالکل غیر متاثر رہی۔ یونانی عورت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کر دی جاتی۔ بعض دفعہ تو باپ مرتے وقت اپنی بیٹی کی کسی کے حق میں وصیت کر جاتا تو بیٹی کو وہ وصیت پوری کرنا پڑتی تھی۔ بھائی کی موجودگی میں وراثت سے محروم رہتی، اکیلی ہوتی تو وارث بنتی، مگر اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ باپ کے ورثاء میں سے سب سے بڑے کی بیوی بنے، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ نانا کی طرف منسوب ہو کر اس وراثت کا حقدار بنے۔ ازدواج کا مقصد خالص سیاسی رکھا گیا تھا، یعنی اس سے طاقتور اولاد پیدا ہو جو حفاظت ملک کے کام آئے۔ اسپارٹا میں ایک بدنصیب عورت کو، جس سے کسی قوی سپاہی کے پیدا ہونے کی امید نہیں ہوتی تھی، اسے مار ڈالتے تھے۔ جس وقت کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو چکتا تھا تو فوائد ملکی کی غرض سے عورت کو دوسرے شخص کی نسل لینے کے لیے اس کے خاوند سے عاریتاً لے لیتے تھے۔ یونانی اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ تمدن میں بھی بجز طوائف کے کسی عورت کی قدر نہیں کرتے تھے۔ یونانیوں کے ہاں عورت کی حیثیت لونڈی کی سی تھی، جسے فروخت کیا جاتا اور دوسروں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اسے ایک ایسی ناگزیر برائی سمجھا جاتا تھا جو امور خانہ داری اور بچوں کی پرورش کے لیے ضروری تھی۔ ہماری یہ تاریخی معلومات آپ کو اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس اور اسے شیئر ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔